میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دین کا کمال صرف اتباع سنت میں ہے۔ دین کا کمال صرف اتباع سنت میں ہے، چاہے وہ اتباع سنت عبادات میں ہو یا معاشرے میں ہو یا ضروریات زندگی میں ہو، یہاں تک کہ اتباع سنت دعوت میں بھی، اتباع سنت دعوت میں بھی، اس لیے کہ دین کے تمام شعبوں پر بڑی تیزی کے ساتھ رواج غالب آ رہا ہے، رواج غالب آ رہا ہے، چاہے وہ عادات اور ضروریات ہوں، چاہے وہ بیاہ اور شادیاں ہوں، لوگ علم سے جاہل ہوں یا علم رکھتے ہوں، لیکن طبیعتیں رواجی طریقوں سے متاثر ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کا کمال اور اسلام کی حقیقت وہ اتباع سنت میں ہے۔ سب سے زیادہ اتباع سنت کرنا پڑے گا نماز میں، تاکہ نماز کو سنت پر لانے سے دین کے تمام شعبوں میں دین زندہ ہو۔ اگر نماز میں اتباع سنت نہیں تو زندگی کسی شعبے میں اتباع سنت نہ ہوگا، اس لیے کہ دین کے تمام شعبوں کا قیام نماز کے قیام پر ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز امت کے لیے بطور تعلیم بھی تھی، امامت بطور امامت ہی نہیں بلکہ امامت بطور تعلیم، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کی تعلیم اور آپ کا عمل ایک ہی تھا، آپ نے امت کو تعلیم اپنے عمل سے دی ہے، آپ نے امت کو تعلیم اپنے عمل سے دی ہے۔ اس زمانے میں تعلیم علم سے دی جاتی ہے، اس زمانے میں تعلیم علم سے دی جاتی ہے، آپ نے امت کو تعلیم عمل سے دی ہے، یہ عملی تعلیم ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ عملی تعلیم ہے۔ تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھ پڑھ کر آپ کے طریقہ نماز کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جب کسی کی نماز اس طریقے سے ہٹی ہوئی دیکھتے تو صحابہ کو ٹوک دیا کرتے تھے، اور صحابہ بعد والوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کی اور آپ کی نماز کے درمیان فرق محسوس کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح، جب صحابہ تابعین کی نماز میں فرق محسوس کرتے تھے تو ہماری اور آپ کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو گیا ہوگا، ہماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو گیا ہوگا۔ ایک ایک عمل کو سنت کے مشابہ کرنے کے لیے مشق کیا کرو، اس کی مشق کیا کرو۔ رکوع کا صحیح طریقہ، سر، کمر، سرین تینوں ایسے برابر ہو جائیں کہ اگر معمار کا لیول دیکھنے کا وہ نقطہ جو پانی کے اس کے آلے کے اندر بھرا رہتا ہے، اسے رکھ کر دیکھا جائے کہ کس جگہ یہ پانی کا بلبلہ آ کر ٹھہرتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں رکوع پر مشق کی ہے، کس طرح کی ہے؟ کہنے لگے میرے گھر میں معمار کام کر رہا تھا عمارت کا، اس کے پاس آلہ تھا، جب وہ دیوار کا ایک ردہ رکھ لیتا تو پھر اس کے اوپر لکڑی رکھ کر اس پر آلہ رکھ کر دیکھتا تھا کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں، جس طرف سے بھی اٹھا ہوا دیکھتا ادھر سے دیوار کو سیدھا کرتا۔ تو میں نے اس معمار سے کہا کہ میں رکوع کرتا ہوں، تم میری پیٹھ کے اوپر لکڑی رکھو اور اس لکڑی کے اوپر اپنا آلہ رکھو، دیکھو مجھے کتنا جھکنا ہے کتنا اٹھنا ہے، کبھی آیا خیال سیروں کو صحیح کرنے؟ یہ بات ہے۔ لوگ پہلوانیاں کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی ورزشیں ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ انسان کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے۔ جتنی صحیح ورزش صحیح نماز سے ہو سکتی ہے، اتنی صحیح ورزش کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے طریقے حادث ہیں، عبادت حادث طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح نماز ادا کرے اور سنن رواتب اور نوافل
اور تہجد کا اہتمام کرے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کسی قسم کی ورزش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، تو انسانی بدن عبادت کے اعتبار سے تخلیق کیا گیا ہے، انسان کا بدن عبادت کے اعتبار سے تیار کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام آپ کی نماز کی اتنی زیادہ اقتدا کرتے تھے کہ اگر کسی کی نماز آپ کے طریقے نماز سے مختلف ہوتی تو محسوس ہو جاتی، تو محسوس ہو جاتی۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قوم کو نماز پڑھائی، ایک جماعت کو، جو نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے مقتدیوں سے کہ بھائی میں تم سے پوچھنا بھول گیا تھا اور تم سے پوچھے بغیر میں نماز کے لیے آگے بڑھ گیا، کیا تمہیں نماز سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اور آپ کی نماز سے آپ کی نماز کو کون برا سمجھے گا؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں، آپ تو صحابی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو شخص کسی قوم کی امامت کرے اور وہ سارے مقتدی اس کی نماز سے کو پسند نہ کرتے ہوں تو اس کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے گی اللہ کی طرف، اس کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے گی اللہ کی طرف، یعنی عرش کی طرف تو جانا دور کی بات ہے، اس کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے گی۔ عزیز مالک فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن عبد العزیز کے پیچھے کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے ان سے کہا کہ آپ کبھی نماز پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب آپ نماز پڑھاتے ہیں سنت کے مطابق تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور جب آپ نماز پڑھاتے ہیں سنت کے خلاف تو میں اپنی فرضی نماز پڑھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ وہ مروان ابن الحکم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مروان نے کہا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور جب آپ کی نماز سنت کے خلاف ہوتی ہے تو میں انفرادی نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ ابو خالد بجلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی، وہ تو آپ کو ایسی نماز پڑھاتے تھے؟ ابو خالد نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں میری نماز میں کیا غلطی نظر آئی ہے بتا دو۔ تو فرمایا کہ میرے تو ارادہ کیا کہ میں آپ سے پوچھوں اس بارے میں، تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس سے بھی زیادہ مختصر ہوتی تھی جیسی میں نے پڑھائی ہے۔ آپ کا قیام نماز میں اتنا ہوتا تھا، قیام نماز میں اتنا ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں مؤذن مینارے سے اتر کر صف میں آ کر شامل ہو جائے، اتنا قیام فرماتے، یہ غالباً مغرب اور عصر میں، ورنہ ظہر کی نماز میں قیام کچھ لمبا ہوتا تھا۔ فجر کی نماز میں تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کی نماز بھی فجر کی نماز لمبی ہوتی تھی۔ لمبی چھوٹی کا کیا کی بات نہیں ہے، اصل تو قرات میں سنت کا اتباع ہے۔ قرات میں اس زمانے میں لوگوں کو کیونکہ دنیا غالب آئی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں نماز مختصر کرو، کیونکہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیچھے حاجت مند لوگ بیمار بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، کسی کو ٹرین پکڑنی ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی کام ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق قرات نہیں کرتا یا سنت قرات سے بھی قرات مختصر کرتا ہے تو وہ نماز کا کھیل بنانے والا ہے، اور اگر اس کی قرات سنت سے متجاوز ہے تو وہ لمبی قرات اور لمبے قیام سے مقتدیوں کو اکتا ہاتھ میں ڈالنے والا ہے۔ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر کے لیے میں آیا ہوں اتنی دیر میں نماز ہو جائے، پھر کہتے ہیں
کہ بھائی فرمایا من اما بقوم فلیخفف، کہ آدمی کسی کی امامت کرے تو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. یہ آپ نے کب فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی. ایک نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی. ظاہر بات ہے 125 ایک رکعت میں 125 تراویح میں نہیں بلکہ عشاء کی نماز میں پڑھی. صحابہ نے نماز اسی طرح پڑھی. آ کر عرض کیا کہ آپ کہ معاذ کی نماز آپ کی نماز سے مختلف ہے، کہ معاذ نے نماز پڑھائی ہے سورہ بقر پوری نماز میں پڑھی ہے عشاء کی. آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو نماز سے اکتاہٹ میں ڈال دو گے؟ ہاں، آج کوئی عشاء کی نماز میں سورہ بقر پڑھے اس سے بھی کہا جائے گا نماز ہلکی پڑھاؤ. اس لیے مسنون قرات میں اعتدال ہے، مسنون قرات میں اعتدال ہے. تو یہ فرمایا کہ آپ کا قیام اتنا ہوتا تھا جن جہر مؤذن منارے سے اتر جائے اور صف میں آ کر شامل ہو جائے. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نماز پڑھی ہے، اگر تم میں سے کوئی وہ نماز پڑھ لے آج تو تم اس پر عیب لگاؤ کہ اسے نماز بہت ہی مختصر پڑھائی ہے. ایسی نماز آپ پڑھا دیتے کہ اگر آج کوئی ایسی نماز پڑھائے تو تم کہو گے اس پر عیب لگاؤ گے اس کی نماز میں. حدیث ابن حاتم فرماتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کی طرف بڑھے، نماز کھڑی ہو گئی، ان کا امام آگے بڑھا اور اس نے نماز لمبی پڑھائی، یعنی قاعدہ لمبا کر دیا، قاعدہ لمبا کر دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے جو ہماری امامت کرے اس کو چاہیے کہ رکوع سجدہ تو پورا کرے، اس لیے کہ رکوع سجدہ پورا کرے لیکن قیام اور قاعدہ مختصر کرے، اس لیے کہ اس کے پیچھے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جو قرات کی مقدار کو سنت سے طویل کر دے، اس کے لیے یہ بات ہے. آگے نماز کا وقت ہوا، عدی بن حاتم خود آگے بڑھے، رکوع سجدہ پورا کیا اور نماز مختصر پڑھائی. لوگ رکوع سجدے میں جلدی کرتے ہیں، قرات لمبی کرتے ہیں، حالانکہ قرات مختصر ہو، رکوع سجدہ پورا ہونا چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے مسجد میں دیکھا ایک آدمی کا نماز پڑھتے ہوئے. پوچھا کب سے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا 40 سال سے پڑھتا ہوں. فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ان کی نماز میں جلدی تھی رکوع سجدے میں. پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں تقاضا ہے اور نماز مختصر کرنا چاہتے ہو تو قرات مختصر کر دو، مگر رکوع سجدے مختصر نہ کرو، رکوع سجدے اطمینان سے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، جیسے آپ نے بیان سنا کہ رواج غالب آ رہے ہیں اور سنتیں پیچھے جا رہی ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو ہے لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. بلکہ کل جمعے کی نماز کے اندر تو مولانا ہمیں جمعے میں بتا رہے تھے کہ لوگ آج کل دین میں اتنا پیچھے ہو گئے کہ یعنی کہ چیزوں یعنی کہ اذان کا بھی اہتمام جو ہے وہ ختم کر دیے. پہلے کے دور میں کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انسان اگر نماز نہیں پڑھا تو کم سے کم جو ہے نماز کا اہتمام کرتا تھا، نماز کی یعنی کہ اذان کی آواز سن کر جو ہے اپنی کاموں کو روک دیتا تھا، موبائل کو یوز کرنا بند کر دیتا. لیکن آج موبائل کے فتنے سے ساری چیزیں جو ہے عام ہو گئی، اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب، کہ آج ہمیں موبائل نے ایسی غفلت میں ڈال دیا کہ آج ہم دین کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں. صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہو گیا کہ جو ہے دنیا دنیا دنیا، اور دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. پوری بات تو حضرت جی نے بتا دی. میرا بولنا کیا ہے، میرا تو بولنا ایسا ہے جیسے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس مجبور ہوں کہ جو ہے یوٹیوب کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو میں ایڈ کرنا پڑتا ہے. باقی تو ساری باتیں حضرت جی نے آپ کے سامنے بیان کر دی. میرا بولنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کیونکہ اس سے میرے چینل کو ریچ ملتی ہے. اور میرے جو ہے ویڈیو میں کمنٹس بھی کیجئے
اب یوٹیوب کی پالیسی بدل چکی ہے، جو جتنا زیادہ کمنٹس کرے گا اس کے چینل کو اتنی زیادہ ریچ ملے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔